اسلام کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور سورہ آل عمران میں واضح 179 نمبر آیت ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ غیر پیغمبر کے ساتھ کوئی کلام کرے، کوئی غیب کی خبر دے سوائے اپنے رسولوں کے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ. دیٹس آل. سیدنا ابوبکر سے لے کر قیامت تک آخری جو آنے والا انسان ہے سب غیر پیغمبر ہے، سوائے ایک عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، پیغمبر بھی ہوں گے ان کی ایکسیپشن کے ساتھ. سب نے فالو کرنا ہے. ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آئیں گے انہوں نے بھی فالو کرنا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. تو اس سے کوئی مرزوبیت ثابت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ہم باب خلاف شرع کام کریں، یہ بیچ میں کہانیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی بابے نہیں سارے سے ثابت ہوتے ہیں. یہ بالکل آپ کو غلط کہانیاں کرائی گئی ہیں. یہ مسئلہ تقدیر سمجھانا تھا. واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ دعا کر رہا تھا رو رو کے، یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا کی تھی مجھ سے واپس لے لے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے بعد میں پوچھا کہ کیا ہوا. اس نے کہا میری بیٹیاں تھیں، میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، وہ میرے لیے وبال جان بن گیا، گھر کا سارا سامان بیچ گیا، وہ یعنی نشہ کرنا شروع کر دیا. تو اللہ کی حکمت تھی کہ میری بیٹیاں تھیں، بیٹیاں تو ساری صحیح نکلی ہیں، تو اے اللہ وہ بیٹا مجھ سے واپس لے لے. یہ ہے وہ چیز. اور ڈاکٹر ذاکر نائک جو اکثر ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا امریکہ میں بزنس ہو اور وہاں اس کی کوئی بڑی میٹنگ ہونے والی ہو اور اس نے شام کی فلائٹ پکڑنی ہو نیو یارک کے لیے، اور جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ٹریفک سگنل یا رش کی وجہ سے لیٹ پہنچے اور اسے پتہ چلے کہ وہ فلائٹ تو اڑ گئی ہے، تو وہ وہاں پر کفِ افسوس ملتے ہوئے کہے گا کہ میری زندگی کی سب سے بری خبر یہ ہے، مجھے ملینز آف ڈالر کا جو فائدہ ہونا تھا وہ نقصان ہو گیا، کہ میں پہنچ نہیں سکوں گا، وہ ٹھیکہ کسی اور کو مل جائے گا. اور اسی افسردگی کے عالم میں وہ اپنی گاڑی میں واپس گھر آ رہا ہو اور راستے میں اسے ٹیکسٹ میسج آئے یا کوئی خبر اس تک پہنچے کہ ابھی ابھی جو نیو یارک کے لیے فلائٹ اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے، تو کیا کہے گا؟ الحمدللہ. اور وہ 5 منٹ پہلے جو اس کی زندگی کی سب سے بری خبر تھی وہ اس کی زندگی کی سب سے اچھی خبر ثابت ہو جائے گی کہ یار شکر ہے مجھے یہ سننے کو ملا کہ وہ اڑ گئی ہے، میں بیچ میں بیٹھا نہیں ہوا تھا. یہاں پہ بھی یہی ہے کہ شکر ہے اللہ نے وہ بیٹا لے لیا، اس نے تو مجھے بھی کافر مار دینا تھا. شکر ہے وہ کشتی کا تختہ ہی ٹوٹا، پوری کشتی نہیں ٹوٹ گئی. اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو وہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھ ضائع ہوگی، وہ شکر ادا کرے کہ آنکھ ضائع ہوئی ہے، ایمان تو ضائع نہیں ہوا، ایک آنکھ تو سلامت ہے. کسی کی بینائی کمزور ہو گئی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ نابینا لوگ بھی تو ہیں. جو مسلم شریف میں حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نچلے کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی نعمتوں پہ شکر نصیب ہوگا. ہر ایک سے